بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد اور 800 سے 900 سال کی عمر۔ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی۔ جوان، تندرست و توانا رہتے تھے۔ بس انہیں موت آتی تھی، صرف موت، اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، تو جا اپنی نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ تیری عقل خراب ہو گئی، جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن، نعوذ باللہ۔ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ تعالیٰ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا گلا کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر اتر آئے، چوہے بلی کتے سب کچھ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، لیکن ان کی بھوک نہ مٹی۔ نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب بھی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ ان کا وفد بیت اللہ پہنچا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، ایک کالا، دوسرا سفید اور تیسرا سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا اٹھا کر مارا، ان کے گھر تک اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہوتا رہتا ہے،
ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے عزیزوں، جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کا پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ میرے عزیزوں، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوجھ کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا انتخاب کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام کا سفر یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔